بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ولاگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صفحہ نمبر 218 ہی چل رہا ہے اور ہیڈنگ ہے کیا فاسق وعظ و نصیحت نہیں کر سکتا؟ وہ فاسق اور وعظ و نصیحت کرے تو اس پر سوال اٹھ گیا کہ کیا یہ جو فاسق ہے وہ وعظ و نصیحت کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ قرآن کریم جواب دیتے ہیں اس کے۔ معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے سورۃ البقرہ، اول پارہ سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پیج نمبر 218، ولاگ نمبر 3، کیا فاسق وعظ و نصیحت نہیں کر سکتا؟ یہ سوال اٹھا ہے۔ مشکل تھے راستے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیا فاسق وعظ و نصیحت نہیں کر سکتا؟ لیکن مذکورہ بیان سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو وعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں، اور جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین نہ کرے، کیونکہ کوئی اچھا عمل الگ نیکی ہے اور اس اچھے عمل کی تبلیغ دوسری مستقل نیکی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے۔ جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی ترک کر دے، بلکہ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہے۔ اسی طرح کسی ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہے، اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس ناجائز فعل سے نہ روکنا دوسرا گناہ ہے، اور اگر ایک گناہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا گناہ بھی ضرور کیا جائے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ صحابی ہیں کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ایک شخص 100 چکر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گناہ گار ہوں، جب گناہ سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں۔ بلکہ حضرت سیدی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اپنے محاذ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ وعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت اتحمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عمل آدمی کو وعظ کرنا جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، اور دونوں میں فرق واضح ہے۔ مگر یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بے عمل ہونا نہ تو وعظ کے لیے جائز ہے نہ غیر وعظ کے لیے، پھر وعظ کی تخصیص کیوں؟ جواب یہ ہے کہ ناجائز تو دونوں کے لیے ہے، مگر وعظ کا جرم غیر وعظ کے جرم کے مقابلے میں زیادہ سنگین اور زیادہ قابل ملامت ہے، کیونکہ وعظ جرم کو جرم سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر کرتا ہے، اس کے پاس یہ عذر نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا جرم ہونا معلوم نہ تھا، برخلاف غیر وعظ کے اور ان پڑھ جاہل کے کہ اس کو خواہ علم حاصل نہ کرنے کا الگ گناہ ہو لیکن ارتکاب گناہ میں اس کے پاس کسی درجہ میں عذر موجود ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اس کے علاوہ عالم اور واعظ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو یہ دین کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنا ان پڑھوں کو معاف کرے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ علماء تو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اب ویلاگ نمبر 4 سے ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ
اللہ، ہم کو نبی کی امت میں اس پیدا کیا سبحان اللہ، کل کائنات کا ہے پیارا خود آپ محب ہے خدا اس کا، رب نے بنایا جس کو خود آپ کہا سبحان اللہ، جو تیرا ہوگا میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، تیرے یاروں کو جنت بخشوں گا، پریشان نہ ہو محبوب خدا، سب تیروں کو جنت بخشوں گا، پریشان نہ ہو محبوب خدا، کیا چاہتا ہے عبد میرے ذرا لب تو ہلا سبحان اللہ، اللہ 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 سبحان اللہ۔